شامی صاحب، مجھے لگ رہا ہے کہ شاید کیلکولیشنز کر رہے ہیں آپ کہ سر اب جو یونٹ ہے بجلی کا وہ کتنے کا ہو جائے گا، اور عوام جو کہ پہلے ہی بل بلا رہے تھے بلوں کو لے کے، اب وہ مزید بل بلائیں، کس کے پاس جائیں، کیا کریں؟ شامی صاحب، آئی ایم ایف کے بارے میں کہا جاتا ہے، حکومت کہتی ہے جی یہ تو بجٹ آئی ایم ایف سے مل کے بنایا ہے، آئی ایم ایف کے بارے میں خبر آتی ہے کہ آئی ایم ایف اب بھی خوش نہیں ہے، تو کریں کیا پھر؟ صبر کریں، دعا کریں، اچھا، التجا کریں، کس سے التجا کریں؟ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ یعنی گناہوں کی سزا مل رہی ہے ہمیں؟ آپ ہمیں گناہوں کی سزا مل رہی۔ دیکھیں، جو کچھ ہم نے کیا ہے بجلی کے ساتھ، پانی سے بجلی پیدا نہیں کی، ہائیڈل، اس کے بعد تیل سے بجلی پیدا کی، ڈیزل سے، مہنگے وہ بھی، ٹھیک ہے نا؟ اور جب آپ نے امپورٹڈ جو ایندھن ہے اس سے بجلی پیدا کریں گے، آر ایل این جی، اپنے جو کوئلے کے ذخائر تھے ان کو بر وقت آپ مصرف میں نہیں لا سکے، اور جب امپورٹڈ ایندھن جو ہے اس سے بجلی پیدا کریں گے، پھر ڈالر جو ہے وہ مہنگا ہو جائے گا، روپے کی قدر گھٹ جائے گی آپ کی اپنی کوتاہیوں کی، غلطیوں کی اور حماقتوں کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد وہ جو پھر لائن لاسز ہوں گے، بے ایمانی ہوگی، چوری ہوگی، لوگ پیسے نہیں دیں گے، آپ گراہی نہیں کر سکیں گے، اور پھر چوری بھی ہوگی، لائن لاسز بھی ہوں گے، اور پھر اس کے بعد آپ نے کارخانے لگائے ہیں ان کی آپ کیپیسٹی پیمنٹ کریں گے، آپ بجلی خرچ کریں نہ کریں، ان سے لیں یا نہ لیں، پیسے دینے پڑیں ان کو پیسے دینے پڑیں گے۔ تو سب یہ ملا کے جو کچھ ہوا ہے، بس ظلم تو آگے یہ ہوا ہے کہ بعض کارخانے جو ہیں ان کا تو کانٹریکٹ ختم ہو گیا تھا، اور رینیو کر دیا، ان کو رینیو کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد دنیا کی کون سی طاقت ہے جو بجلی کو سستا کرے گی؟ کون سا ہنگامہ ہے، کون سا مظاہرہ ہے، کون سا دھرنا ہے جس سے بجلی سستی ہو جائے گی؟ تو اب میں تو بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ گرمی کا موسم ہے، لوگ تلملا رہے ہیں، اولاً تو بجلی آتی نہیں ہے، 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، کہیں تو اس سے بھی زیادہ ہے، کہیں اس سے زیادہ ہو رہی ہے، کہیں کم ہو رہی۔ اول تو بجلی آ نہیں رہی، آ رہی ہے بہت مہنگی ہے، لوگ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں۔ آج سوشل میڈیا پہ ایک تصویر وائرل ہو گئی، اچھا، ایک رکشہ ڈرائیور فیصل آباد میں اور کپڑے اتار رہا ہے، اتار کے ننگا ہو کے احتجاج کر رہا ہے۔ میں نے عثمان شامی صاحب سے کہا ذرا اس کو ویریفائی کریں، انہوں نے کہا بھائی یہ تو فیک تصویر ہے، اچھا، بہت پرانی ہے۔ اب یہ بھی معاملہ ہے، تو مسائل بھی تو پرانے ہی ہیں نا، آگ لگانے والے بھی بیٹھے ہیں۔ ہر قیمت پر وزیر اعظم اس بات پہ غور کریں، وزیر اعلیٰ اس بات پہ غور کریں، ہر قیمت پر جو 300 یونٹ تک کے لوگ ہیں نا خرچ کرنے والے، ان کو ریلیف دیں، اور پھر سولر جو ہے پینل لوگوں کو دینا شروع کریں، اور ان کو کوئی احساس دلائیں کہ ان کا مسئلہ حل ہونے والا ہے۔ تھوڑا صبر کرنے کی بات ہے، ہر مہینے بل آئے گا، ہر مہینے خون کھولے گا، ہر مہینے لوگ جو ہیں بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، آسمان کی طرف دیکھیں گے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں جو کچھ کہا جا رہا ہے اور جو کچھ سننے میں آ رہا ہے۔ تو بہرحال اب کیلکولیشن کیا کریں، بات کسی سے کیا کریں، آئی ایم ایف کا کیا قصور ہے؟ سر کہا تو یہ جا رہا تھا، کل یہی خبر آئی تھی نا کہ جی یہ آخری شرط تھی آئی ایم ایف کی، بھائی میرے آئی ایم ایف کے کہنے پر جو ہے نا یہ آئی پیسے ایم بڑھائے ایف گئے کیا ہے؟ آئی ایم ایف نے آپ کا ڈالر جو ہے مہنگا کیا، آئی ایم ایف نے روپے کی ویلیو گھٹائی ہے، آئی ایم ایف نے ہم سے کہا ہے کہ امپورٹ زیادہ کر دو، ایکسپورٹ نہ کرو، کارخانے نہ چلاؤ، اپنی معیشت کا بیڑا غرق کر دو، اپنے خرچے بڑھا لو، اپنی آمدن نہ بڑھاؤ۔ ساری آمدن، بار بار میں چیخ رہا ہوں، کل جتنے محصولات ہیں وہ سارے قرض اور سود کی ادائیگی میں چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے بالکل، 9,000 ارب سے جو ہے 9,000 ارب روپے، اس کے بعد قرضہ ہے اور ہم ہیں، اور پھر صوبے جو ہیں وہ
50-55%, 56% وہ لے جاتے ہیں، اور مرکز جو ہے یتیم خانہ بنتا جا رہا ہے۔ NFC کمیشن کے تحت اس لیے یہ سارا معاملہ ہمیں کوئی بتانے والا کچھ نہیں۔ آج بھی اویس لغاری صاحب تقریر کر رہے تھے، کہتے ہیں اتنے 600 ارب روپیہ جو ہے اب بھی خسارہ ہے، 440 ارب روپے کا گھاٹا ہم برداشت لائن کر رہے ہیں۔ لاسز چوری ہو رہی ہے سر بجلی، چوری، اور بھئی یہ ہمارا عوام کا کیا قصور ہے؟ کیا بتا رہے ہیں لوگوں کو؟ وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ انہی کے ادارے کا کام ہے کہ نہیں، وہی اب دیکھیں نا، ایک دن میں تو یہ خرابی نہیں ہوئی نا، برسوں میں خرابی ہوئی ہے۔ تو اب لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں آپ؟ مزید آپ نمک چھڑک رہے ہیں ان کے زخموں پہ۔ تو اس لیے کوئی تدبیر کریں، کوئی پیسے روکیں، ڈیولپمنٹ کے روکیں، MNS کے روکیں۔ یہ ہماری بی بی مریم جو ہیں بچوں کو دودھ پلانا چاہتی ہیں، وہ دودھ پلانا مؤخر کر دیں، پہلے لوگوں کو یہ بجلی کے کرنٹ سے بچائیں، امپورٹڈ کچھ کریں، خرچے گھٹا کے لوگوں کو ریلیف دیں، اور لگانا شروع کریں، ان کے سولر پینل لگانا شروع کر دیں چھوٹے صارفین کے لیے، تاکہ ان کی جان میں جان آئے۔ اور اس کا کوئی حل نہیں ہے، جتنے بھی آپ تجزیہ کر لیں، لوگوں سے گفتگو کر لیں، وزیروں کی ڈانٹ ڈپٹ کر لیں، اور جتنے بھی نعرے لگا لیں، اور جتنے بھی لوگوں کو جذبات کو ابھار لیں، یہ کام نہیں ہوگا۔ میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں، یہ جو اس کا مطلب ہے کہ سر جو ہاتھ رکھنے سے کہیں درد جگر جاتا ہے، ہاتھ رکھنے سے نہیں درد جگر جاتا ہے۔ کیا بات ہے، ایک ہی جملے کے اندر ایک ہی شعر میں سر۔ لیکن پھر ابھی ویسے میں یہ پڑھ رہا تھا، پاور ڈویژن جو ہے وہ چھوڑے اس کو، وہ خوشخبری کب کی سنا رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ جی 2025 تک جو ہے نا وہ 3% سستی ہو جائے گی۔ اور یہاں سر ابھی تو ہم بجلی کی بات کر رہے ہیں، پیٹرول کی، یہ پیٹرول کا بھی مسئلہ جو ہے وہ شاید کل سر اٹھا لے۔ ظاہر ہے وہ بھی اٹھائے گا۔ اگر پیٹرول دستیاب ہی نہیں ہوگا تو مہنگا ہوگا، سستا ہوگا تو سستا ہوگا، اس پہ لیوی ہے، ٹیکسز ہیں، خسارہ آپ کا پورا نہیں ہو رہا، آمدن آپ کی زیادہ نہیں ہو رہی۔ اب 13% جی ڈی پی کا 13% وہ کرنے کا ارادہ ہے۔ ہمارے وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں۔ ٹیکس ٹو جی ڈی پی، دنیا ٹیکس ٹو جی ڈی پی سر ریشو فرانس میں میرے خیال ہے 40%۔ آپ کا کتنا کم ہے، آمدن موجود ہے، حکومت اپنا حصہ نہیں لے پا رہی۔ جو بڑے بڑے فیوڈل لارڈز ہیں ان کو پروٹیکشن ہے دستور کی، جنہوں نے دستور بنایا ہے انہوں نے ان کو صوبوں کے سپورٹ کر دیا ہے۔ اب کریں کیا؟ جائیں کہاں؟ آئین میں کون ترمیم کرے؟ کون اس کو بدلے؟ احتجاج سے کچھ ہوگا سر؟ 12 جولائی کو جو کہہ رہی ہے جماعت اسلامی کہ جی ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، بس دنگا ہوگا، فساد ہوگا۔ 6 جولائی کو پی ٹی آئی جلسہ کرنے جا رہی ہے، ان کے کچھ لوگ گرفتار بھی کر لیے ہیں۔ کر لے احتجاج، حکومت بیٹھے، کوئی تجویز پیش کرے، کوئی طریقہ بتائیں، کوئی لاہ عمل بنائیں۔ وہ ہمارے شاہد خاقان عباسی صاحب اور مفتاح صاحب بڑے اعداد و شمار کے آدمی ہیں، وہ بتائیں بھئی یہاں سے خرچہ روک لیں، یہاں سے سر بجلی۔ انہوں نے بتا تو دیا لیکن وہ سننے کو تیار ہی نہیں۔ نہیں، کوئی ایسا نہیں بتا دیا۔ ایک جنرل بات ہو رہی ہے، عمومی بات ہو رہی ہے، ان کو آن بورڈ کون لے گا؟ یہ آپ ماتم نہ کریں، صفحہ ماتم نہ بچھائیں، آگے چلیں۔ چلیں ٹھیک ہے سر، آگے چلتے ہیں۔